السلام علیکم ویورز، دس از خالد رضوی۔ آج میرا ٹاپک ہے کہ پاکستان کا مستقبل کے وزیر اعظم کون ہو سکتا ہے۔ تو اٹ از بیسڈ آن کچھ ایک تجزیہ ہمارا ہے جو کہ بیسڈ آن سرٹن فیکٹس اینڈ لاجکس، کہ کچھ ایسے فیکٹس ہیں اس کی بنیاد پہ میں آپ سب کے سامنے ایک اندازہ یا پیشن گوئی میری ہے، پریڈکشن ہے۔ اور اس میں اگر ہم دیکھیں کہ 3 بڑی جماعتیں ہیں جس میں سے وزیر اعظم بننے کے چانسز ہیں، جو 8 فروری کو الیکشن ہو رہا ہے۔ نون لیگ ہے، پی ٹی آئی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ پی ٹی آئی سے اگر میں شروع کروں تو عمران خان پاپولر لیڈر ہیں، لیکن ان کی پاپولیرٹی کو خاصا ڈیمیج ہوا ہے 3 وجوہات کی بنیاد پر۔ ایک تو مورالیٹی کی بنیاد پر، جو عدت کا جو فیصلہ ہوا ہے، اور ٹاک شاپ کے چیمہ ہیں جو دی نیوز میں انہوں نے خبر بھی دی تھی 1 جنوری کو ان کا یہ نکاح ہوا تھا، جو کہ عدت کی مدت اس میں پوری نہیں ہوئی تھی، اور وہی چیز کورٹ میں بھی ثابت ہوئی ہے۔ اینی ہاؤ اس نے وہ جو ریاست مدینہ اسپریچول ایسپیکٹس ہیں اس کو خاصا ڈیمیج کیا ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ توشہ خانہ کا جو کیس تھا اس نے ان کی آنیسٹی کے اوپر اور صادق اور امین کے اوپر جو لیبل لگایا ہوا تھا، جسٹس پرانے ہمارے ڈیم والے جو جسٹس تھے انہوں نے، تو اس کو ڈیمیج کیا ان کی انٹیگریٹی اور آنیسٹی کو، جو توشہ خانہ کا کیس ہے۔ اور تیسرا جو ڈیمیج ہوا ہے وہ ہے کیا کہتے ہیں سائفر کا کیس۔ تو وطن کے تعلق سے کہ ملک کو، یعنی ایک نیشنلسٹ کے تعلق سے کہ ملک کی سوورنٹی اور ملک کے اس کے اوپر جو اس سے جو نقصان ہوا ہے، اور اس سب سے بڑھ کر جو سب سے زیادہ جو ڈیمیجنگ چیز ہوئی ہے 9 مئی کی، وہ تو لگتا نہیں ہے کہ کسی طرح سے ہماری جو آرمی ہے وہ اس کو کسی طرح سے بھی معاف کرے گی۔ تو اس لحاظ سے اس کے باوجود ان کی پاپولیرٹی ہے اور خاصی ہے، ایک خاص طبقے میں، شہری علاقوں میں خاص طور پر، ڈائسپورا میں اس حد تک تو خاصی ہے کہ پی کے میں بھی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ایک بڑا میٹر ہے کہ اگر آپ مقبول بھی ہیں، جو ہمارے وڑائچ صاحب جو بڑے اچھے تجزیہ نگار ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ مقبولیت تو اپنی جگہ پہ، لیکن قبولیت بھی ضروری ہے پاکستان میں۔ مقبول تو 2018 میں نواز شریف بھی بہت تھا، لیکن وہ قبول نہیں تھا۔ جو حامد خان جو پی ٹی آئی کے صدر تھے وہ خود یہ بات کہہ کے جا چکے ہیں، ریکارڈڈ ہے، کہ کیس ٹیکنیکل بنیاد پہ بنایا گیا تھا نواز شریف کو باہر کرنے کے لیے، اور وہ یہی تھا، پاناما سے اقامہ کی طرف کیا گیا اور پھر اس کے بعد ان کو باہر کیا گیا۔ اس وقت بہت مقبول لیڈر تھے وہ بھی، لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ کو قبول نہیں تھے، لوکل اسٹیبلشمنٹ کو۔ اچھا، اس کے علاوہ مطلب پاکستان پیپلز پارٹی وہ سندھ میں زیادہ ہے، اٹیمپٹ لے رہے ہیں وہ پنجاب سائڈ پہ، ساؤتھ پنجاب پہ، اور اس کے علاوہ بلوچستان وغیرہ تو ایک میس اپ، وہاں تو کوئی خاص کوئی ایک پارٹی تو ہے ہی نہیں، اور کے پی کے میں بھی اتنا زیادہ اثر نہیں ہے، تو وہ اس کا بھی اتنا چانس نظر نہیں آتا ہے، پی ٹی آئی کا بھی نہیں۔ نون لیگ جو ہے نواز شریف کو لایا گیا وہاں سے، تو یہ سارا کچھ ظاہر ہے لایا گیا ہے، اور پنجاب سے ہی فیصلہ ہوتا ہے وزیر اعظم کے لیے، 54% تو ادھر ہی آبادی ہے، تو سب چانسز اسی کے ہیں سب سے زیادہ۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک اور بڑی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جو پاکستان آزاد تو ہوا ہے، لیکن 2 بڑی اسٹیبلشمنٹ کا انفلوئنس رہتا ہے، کیونکہ ہم قرض بھی لیتے ہیں، بھیک بھی مانگتے ہیں پاکستان جیسے ملک، تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے بین الاقوامی، اور دوسرے لوکل اسٹیبلشمنٹ اسی حساب سے چل رہی ہوتی ہے۔ تو دنیا ویسے بدل رہی ہے اور خاصی بدل چکی ہے۔ عمران خان کے بڑے چانسز تھے اگر وہ اس وقت یہ دنیا نہ بدلی ہوتی، کیونکہ ان کا جو انفلوئنس، ان کو جو طاقت مل رہی ہوتی ہے، بڑی زبردست انرجی، وہ ہے گولڈ اسمتھ فیملی جمیمہ سے، وہ اس وقت اتنے زور پہ نہیں ہے، کیونکہ جہاں تک خطے یعنی بین الاقوامی یا ریجنل جو سلسلہ چل رہا ہے، ایک تو یوکرین کا مسئلہ ہے، ایک
فلسطین غازہ کا مسئلہ ہے، ان سب میں جو بڑی طاقتیں ہیں، امریکہ ہے، اسرائیل ہے، یورپ ہے، اس سے کافی مدد ان کو ملتی ہے امریکہ کو جمامہ کے انفلوئنس کی وجہ کر، لیکن اس وقت لگتا نہیں ہے کہ وہ خود الجھے ہوئے ہیں۔ اس وقت ایک جو جنگی حالات ہو رہے ہیں، اور اسرائیل بھی بری طرح، یعنی 6 days وار کی جو فتح مناتا تھا، اب وہ 125 days سے بھی زیادہ گزر چکا ہے، اور ہوتھی جیسے جو ہیں وہ جو یمن کے ہیں وہ انہوں نے خاصا تنگ کیا ہوا ہے، تو وہ خود الجھے ہوئے ہیں۔ وہ کوئی خاص گولڈ اسمتھ فیملی کا بھی اتنا کوئی خاص فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ اگر وہ صورتحال نہ ہوتی تو عمرانی خان ہوتے۔ اب نواز شریف صاحب کو جو لایا گیا ہے وہ اس میں چائنا لگتا ہے، اور سعودی عرب، چائنا خاص طور پر، کیونکہ سی پیک کو رول بیک کیا گیا تھا جو عمران خان کو لایا گیا تھا، اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی تھی، تو وہ امریکہ کے زور پہ لے کے آئی تھی، اور سی پیک رول بیک ہو گیا، تب دوبارہ چائنا جو ہے وہ ایک مسد دنیا کی ایک سپر پاور کے طور پر وہ خود ابھر رہی ہے، تو وہ ان کے حساب سے چائنا ہے اور سعودی عرب ہے، یہ سارے جو ہیں سپورٹ نواز شریف ہی کو کرتے ہیں، اور سی پیک کو دوبارہ چلانا چاہتے ہیں، تو یہ بین الاقوامی اور لوکل اسٹیبلشمنٹ بھی نواز شریف کا ساتھ دے رہی ہیں۔ تو مقبولیت تو اپنی جگہ پہ کتنے مقبول ہیں، اور لوکل بزنس مین وغیرہ میں دوبارہ پک تو کیا ہے انہوں نے، لیکن اصل اسٹیبلشمنٹ ہی کے فیصلے ہوتے ہیں، اور وہ باہر کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے کہاں سے ان کو فنڈ آگے اور ملنا ہے۔ تو یہ سارے سلسلے سے مجھے جو اندازہ لگتا ہے، میرا اپنا اندازہ یہی ہے کہ نواز شریف کے چانسز زیادہ ہیں وزیر اعظم بننے کے۔ وہ دوسری بات ہے کہ طاقت تو پھر بھی پپٹ کی طرح انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد 1 2 سال 3 سال بعد باہر نکال لیے جاتے ہیں، تو اس لحاظ سے کوئی پاکستان میں تو اسٹیبلٹی کیا، اس کی اسٹیبلٹی ہی ڈی اسٹیبلائز رہنا ہے بس، جب سے 75 سال سے پاکستان بنا ہے، کہ ایک مرتبہ ایک کو لایا جاتا ہے اور پھر دوسرے کو نکالا جاتا ہے، اور کوئی ایک ایسا دوسرا ادارہ یا پارلیمنٹ تو مضبوط ہو ہی نہیں سکتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جو بھی کچھ ہو پاکستان کے لیے بہتری ہو، اور مقصد ہے کہ یہ لوگوں میں جو ہے وہ شعور، تو خیر شعور کیا پیدا ہونا ہے، سچویشن ہی ایسی ہے شروع سے، تو شعور کے لیے بھی تو تعلیم ہے۔ تعلیم جن لوگوں کے پاس ہے ان کے پاس بھی شعور نہیں ہے، اور ڈگری ہولڈر کے پاس بھی شعور نہیں ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کسی اپنے لیڈر کو تو وہ جان دینے کے لیے تیار ہے، پولیٹیکل سپورٹ الگ چیز ہوتی ہے۔ تو ہم نے تو زیادہ تر آج کل جو حالات ہوئے اس میں تو پڑھے لکھے لوگ بھی بالکل ہی جنونی ہو چکے ہیں۔ اللہ خیر کرے، اللہ سے اچھی امید رکھنا چاہیے۔ یہ میرا ایک تجزیہ ہے اور میرا ایک اوپینین ہے مستقبل کے وزیر اعظم سے۔ دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ شکریہ۔